اچھا تنزیل، ایک کارپوریٹ سیکٹر سے بڑا یہ سوال الائنڈ ہوتا ہے جو میں بھی آپ سے کرنے جا رہا ہوں. ہم میں سے اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم ڈائٹ کر رہے ہیں، ورک آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی جو ویلنس اور ویل بینگ ہے اس کی جو آپٹیمم لیول ہے اس کا اچیو نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ باس بہت ٹاکسک ہے، ورک لائف بیلنس ہمارا خراب ہے، یا آرگنائزیشن کی پالیسیز اس طریقے سے، یا کلچر اس طریقے سے، یا فیملی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو ہم لوگ مینٹلی آکوپائڈ ہیں. تو کیا ایک شخص اگر وہ فٹنس کے اوپر کام کر رہا ہے، ڈیلی ورک آؤٹ کر رہا ہے، ڈائٹ کر رہا ہے، لیکن اس کا دماغ آکوپائڈ ہے، ٹینشن ہے، اس طرح کے مسئلوں کے اندر الجھا ہوا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں آئی تھنک ہم ایز اے نیشن نا کیا کہتے ہیں اسٹریس کو نہیں سمجھتے. جب سمجھتے نہیں ہیں تو مینیج بھی نہیں کر پاتے. دیکھو چھوٹی سی میں مثال دوں گا. میں ایک جی ایم کے پاس گیا, ایچ آر گروپ مینیجر تھے, ان کو بتایا کہ میں اسٹریس مینجمنٹ کی ٹریننگ کرا رہا ہوں. کہتے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے 10 سال میں اسٹریس میں تھا, 10 سال. وہ مجھے پتا نہیں تھا میں اسٹریس میں ہوں. میں ہاسپٹلائز ہوا تو مجھے یہ پتا چلا مجھے ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر, اتنی ساری بیماریاں صرف اسٹریس کی وجہ سے, بیکاز میرا باس ایسا تھا. اب ایک چیز ہے جس کو آپ مان ہی نہیں رہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک زخم ہے, اس پہ پس پڑ رہا ہے اور آپ کو تو فکر ہی نہیں ہے کیونکہ جسم کے اندر ہے. تو ہم جب تک سٹریس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اپنی مینٹل ویل بینگ پہ بہتر نہیں ہو سکتے. تو سب سے پہلے ہمیں سٹریس کو سمجھنا ہے کہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے. سٹریس آسان دور میں, آسان الفاظ میں تھاٹ کا دباؤ ہے, نیگیٹو تھاٹ کا دباؤ, نیگیٹو تھاٹ کا دباؤ. اور اسی طرح جس طرح ذہن پہ سٹریس ہوتا ہے جسم پہ بھی سٹریس ہوتا ہے, باڈی پہ سٹریس ہوتا ہے. رائٹ. اور اگر آپ کا ذہن کا سٹریس ہے تو آپ کی باڈی نہیں پرفارم کر سکتی. ایسے ہی ہے. اور آپ یہ سوچیں نا, ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. ایک نیگیٹو تھاٹ کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ ایک بندہ زمین پہ گر جائے. جب بھی لوگوں کو غم پڑتے ہیں تو زمین پہ گر جائے. ایسے ہی لوگ مر جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ایسے ہی. ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں نا مینٹل ویل بینگ کا خیال رکھنا ہے. امیزنگ تنزیل.